رسول دانائے سنبل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ جی لگا کر درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدل الجد والکرم بارک و صلی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت مجددین ملت الشاہ امام محمد رضا خان حقانیت کی شان بریلیت کی پہچان امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمت والی زبان ارشاد فرماتے ہیں، حبیبی یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، حبیبی یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، حبیبی یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں، اپنے ہو یا غیر ہو، بیگانے ہو یا پڑوسی ہو، اپنے ہو یا نہ ہو، اپنے ماننے والے ہو یا نہ ہو، سب کے سب یا رسول اللہ تجھ سے چمک پاتے ہیں۔ یہ چاند کی چاندنی تجھ سے چمکتی ہے یا رسول اللہ، یہ سورج کی جو شعاع ہے یہ تیری روشنی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چرندہ پرند، یہ انسان سب تجھ سے چمکتے ہیں یا رسول اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور میرے امام ارشاد فرماتے ہیں، حبیبی یا رسول اللہ میں مجرم ہوا آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوا آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بجا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ راستے میں ہے جا بجا کھانے والے۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا موضوع سخن بنایا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید والفرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة۔ مجھ سے بیشتر آپ نے غلام حسن و حسین وارثی صاحب سے بڑے اچھوتے انداز میں نعت نبی سماعت فرمایا اور خوش بھی ہو رہے تھے۔ آج جناب نور محمد صاحب کے بھتیجی کی بھانجی کی شادی ہے، اور یہ شادی کی بنسبت محفل پاک منعقد کی گئی ہے، یہ محفل پاک جو منعقد کی گئی ہے یہ شادی کے غرض سے کی گئی ہے۔ حضرات محترم، آج ہم رشتہ تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہم رشتہ ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن ہم رشتے میں کون سی چیز ڈھونڈتے ہیں؟ ہم رشتہ تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو لڑکی کے اندر کون سی کوالٹی دیکھتے ہیں؟ جب ہم رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو رشتے میں کیا چیز دیکھتے ہیں؟ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ دیکھنے کے لیے جاؤ تو سب سے زیادہ فوقیت دینے والی چیز ہے والدینہا، فاصبر بذات دین، دینداری کو سب سے زیادہ فوقیت دو۔ لیکن آج ہم دینداری کو فوقیت نہیں دیتے ہیں، ہم دہیج میں لینے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ہم پیسے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ہم خوبصورتی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ہم خاندان کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ نہیں میرے ملت کے غجور مسلمانوں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا رشتہ دیکھنے کے لیے جاؤ تو دینداری کو سب سے زیادہ فوقیت دو۔ اور ہم رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم خاندان دیکھتے ہیں، ہم رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کی مالی حیثیت کو دیکھتے ہیں، ہم رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، ہم رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو لڑکی کو دیکھتے ہیں۔ لیکن آؤ ہم نے رشتہ کیا تو کیا کیا، لیکن میرے آقا نے بھی رشتہ کیا ہے، میرے آقا نے بھی رشتہ طے کیا ہے، میرے آقا نے کیسے رشتہ طے کیا ہے؟ آؤ ذرا ملاحظہ کرو، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واعظ سنا رہے ہیں، میرے آقا گفتگو کر رہے ہیں، صحابہ کرام سن رہے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، صحابہ کرام تشریف فرما ہے۔ اسی صحابہ کرام کے مجمع میں ایک کریم نوجوان آ جاتا ہے، سادے سلیمی آتا ہے، اور آنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے، آقا کی گفتگو کو سننے لگتا ہے، آقا کی باتوں کو سننے لگتا ہے۔ میرے آقا واز کرتے جا رہے ہیں، میرے آقا
ہوتے جا رہے ہیں. میرے آقا نے جب اپنی گفتگو کو ختم کیا ہے, صحابہ کرام کو حکم ہوا صحابہ کرام اپنے اپنے گھر کو چلے جاؤ. سب کے سب گھر اپنے گھر چلے جاتے ہیں. اسی میں سعد سلیمی بیٹھا رہتا ہے. نبی نے ارشاد فرمایا اے انسان تو بھی اپنے گھر کو چلا جا, تو بھی اپنے گھر جا. یہ سعد سلیمی دھارے مار کر رونے لگتا ہے اور عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں غریب انسان ہوں, میں مفلوق الحال انسان ہوں, میرے پاس کھانے کے لیے سامان نہیں ہے, میرے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے. کبھی اس پیڑ کے چھاؤں میں زندگی گزار لیتا ہوں, کبھی اس پیڑ کے چھاؤں میں زندگی گزارتا ہوں, کبھی اس کے دروازے سے ایک روٹی مانگ کر کھا لیتا ہوں, کبھی اس کے دروازے سے ایک روٹی مانگ کر کھا لیتا ہوں. ابھی بھی یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ آپ جہاں جانا ہے جاؤ. اب یہ سعد سلیمی کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں کچھ مانگنے آیا ہوں, کچھ عریضیں پیش کرنے آیا ہوں, کچھ اپنی تمنائیں پیش کرنے کے لیے آیا ہوں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا سعد سلیمی مانگ تو صحیح, کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ دولت مانگنا چاہتا ہے, تخت و تاج مانگنا چاہتا ہے, حکومت مانگنا چاہتا ہے, بادشاہیت چاہیے, بادشاہیت دے دی جائے گی. دولت مانگتا ہے, دولت عطا کی جائے گی. حکومت مانگتا ہے, حکومت دی جائے گی. یہ سعد سلیمی کہتا ہے یا رسول اللہ نہ مجھے دولت کی ضرورت ہے, نہ مجھے تخت و تاج کی ضرورت ہے, نہ حکومت کی ضرورت ہے, نہ بادشاہیت کی ضرورت ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا سعد سلیمی پھر کون سی چیز چاہیے؟ کس چیز نے تجھے رلا دیا ہے, کس چیز نے تجھے تکلیف دی ہے, کس چیز نے تجھے ستا دیا ہے؟ یہ سعد سلیمی کہتا ہے یا رسول اللہ میں جوان ہو چکا ہوں, جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھ چکا ہوں. یا رسول اللہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے آج تک کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا. صدیق آئے صداقت لے کر چلے گئے, عمر آئے عدالت لے کر چلے گئے, عثمان غنی آئے سخاوت لے کر چلے گئے, مولا علی آئے شجاعت لے کر چلے گئے. یا رسول اللہ یہ وہ بارگاہ ہے جو اس بارگاہ میں آتا ہے ممتاز ہوتا چلا جاتا ہے. یا رسول اللہ میں بھی آپ کی بارگاہ میں مانگنے آیا ہوں. نبی نے ارشاد فرمایا مانگ جو مانگو گے عطا کر دیا جائے گا. سعد سلیمی نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایسے کوئی چیز نہیں چاہیے. یا رسول اللہ میں جوان ہو چکا ہوں, میرا دل چاہتا ہے کہ میں شادی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارشاد فرمایا یا رسول اللہ میں جوان ہو چکا ہوں, میرا دل چاہتا ہے کہ میں شادی کروں. نبی نے ارشاد فرمایا تجھے شادی کرنے سے کسی نے روکا ہے کیا؟ شادی کرنے سے کسی نے منع کیا ہے؟ سعد سلیمی نے کہا کہ یا رسول اللہ کسی نے منع نہیں کیا ہے, کسی نے روکا نہیں ہے, پھر جا تو شادی کر لے. سعد سلیمی روتا جا رہا کہتا ہے یا رسول اللہ ہر ایک کے دروازے پر میں نے دستکیں دی ہے, ہر ایک کے دروازے کو کھٹکھٹایا ہے. کسی باپ نے مجھے میرے غریبی کو دیکھ کر اپنا داماد بنانا پسند نہیں کیا ہے. بعض ایسی لڑکیاں ہیں جو میرے چیچک والے چہرے کو دیکھ کر اور مجھے اپنا شوہر بنانے سے انکار کر دیا ہے. یا رسول اللہ ہر ایک کے دروازے پر میں نے دستکیں دی ہے, لیکن کوئی باپ ایسا نہیں جو مجھے اپنی بیٹی کو دے دے, کوئی ایسی لڑکی نہیں جو مجھے اپنا شوہر بنا دے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا سعد سلیمی ذرا یہ تو بتلانا تو نے ہر ایک کے دروازے پر دستک دی ہے, ہر ایک کے دروازے کو کھٹکھٹایا ہے, ہر ایک کے دروازے کو دیکھا ہے, ہر ایک کی رنگت کو دیکھا ہے. ذرا یہ تو بتلانا پورے مدینے میں سب سے زیادہ امیر کون انسان ہے, سب سے زیادہ مالدار کون ہے, سب سے زیادہ حسین و جمیل کس کی بیٹی ہے, سب سے زیادہ خوبصورت کس کی بیٹی ہے؟ اب یہ سعد سلیمی کہتا ہے حبیبی یا رسول اللہ میں نے ہر ایک کے دروازے کو کھٹکھٹایا ہے, ہر ایک کے دروازے پہ دستکیں دی ہے, لیکن یا رسول اللہ پورے مدینے میں سب سے زیادہ اگر کوئی امیر انسان ہے تو وہ سعد سلیمی ہے. یا رسول اللہ اگر کوئی امیر انسان ہے تو حضرت عمر بن وہب ہے, اور کسی کی بیٹی سب سے زیادہ خوبصورت ہے تو حضرت عمر بن وہب کی شہزادی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا بات کہنا تھا میرے آقا نے ارشاد فرمایا سعد سلیمی بیٹھا کیوں جا کہنا عمر بن وہب مجھے نبی نے بھیجا ہے آپ اپنا داماد بنا لیجیے. اب یہ سعد سلیمی نوجوان
चेहरे पे चेचक के दाग, खाने के लिए कुछ नहीं है। नबी की बारगाह से उठने के बाद कुछ कदम चला, दिल ने जवाब दिया, सादे सुलैमी तू अपने गरीबी को देख, उमर बिन वहब की अमीरी को देख। दिल ने कहा कि सादे सुलैमी तू अपने चेचक वाले चेहरे को देख। दिमाग ने कहा कि सादे सुलैमी उमर बिन वहब की शहजादी की खूबसूरती को देख। चल भी रहे सोच भी रहे, चल भी रहे सोच भी रहे। दिल ने कहा कि उमर बिन सादे सुलैमी तुझे किसी दुनियादार ने नहीं भेजा है, बल्कि अहमद मुख्तार ने भेजा है। सादे सुलैमी चलता जा रहा है, सोचता जा रहा है, दिल और दिमाग की लड़ाई में चलते जा रहे हैं। अब सादे सुलैमी कहाँ पहुंचा? उमर बिन वहब के दरवाजे पे पहुंचा। पहुंचने के बाद दरवाजे को खटखटाया है। खटखटाने के बाद हजरत उमर बिन वहब ने दरवाजे को खोला। आके कौन? आके सादे सुलैमी, किस लिए आए हो? कि मुझे नबी ने भेजा है। इसलिए नबी ने मुझे इसलिए भेजा है कि आप मुझे अपना दामाद बना लीजिए। हजरत उमर बिन वहब ने जब कितनी बात को सुना है, आपके पांव तले जमीन खिसकने लगी है। आप गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं और कहते हैं सादे सुलैमी अभी के अभी भाग जा, वरना ऐसा न हो मैं अंदर जाऊं तेरा तलवार लाऊं और तेरे सर को मार दूं। अगर नबी ने तुझे न भेजा होता तो तेरे सर को काट देता। सादे सुलैमी ने के दिल ने कहा, सादे सुलैमी मैंने तुझे पहले मना किया था, न आनी चाहिए। दिमाग ने कहा कि नबी ने भेजा था। अभी इस इश्मा में फिर वापस बैठने लगता है और पीछे मुड़ के देख भी रहा है कि कहीं उमर बिन वहब अंदर जाके तलवार न लेकर आए, मेरे गर्दन को न काट दे। हजरत उमर बिन वहब ने दरवाजे को बंद किया है। बंद करने के बाद बेटी सारी बातों को सुनती रहती है कि मेरे बाप किसी के ऊपर गुस्से का इजहार कर रहे हैं, मेरे बाप किसी को डांट रहे हैं। जब दरवाजे को बंद करके अंदर जाते हैं, बेटी के पाँव को पकड़ा है, कहा कि पापा सर ये तो बतलाना किसके ऊपर गुस्से का इजहार कर रहे थे, इसको डांट रहे थे दरवाजे पे। बेटी से आपने कहा कि बेटी तुझे मालूम है सादे सुलैमी के बारे में मालूम है? बेटी ने कहा कि उसकी गरीबी के बारे में मालूम है, सादे सुलैमी के बारे में मालूम है। हम करियर नौजवान चेचक वाले चेहरे वाले दाग है। हम कभी इस रोड के दरवाजे से एक रोटी मांगकर खा लेता है, कभी इसके दरवाजे से एक रोटी मांगकर खा लेता है। मखलूकुल हाल इंसान है। हजरत उमर बिन वहब इरशाद फरमाते हैं तो बेटी सुन, वो सादे सुलैमी आया था, तेरा हाथ मांगने के लिए आया था। मेरे मिल्लत के गजोर मुसलमानों, मेरी माँ और बहनें जरा कान खोलकर सुन लेना। सादे सुलैमी की बेटी के अल्फाज को सुनो। सादे सुलैमी की बेटी कहती है, हजरत उमर बिन वहब की शहजादी कहती है, ए अबाबा जान जरा ये तो बतलाना कि वो सादे सुलैमी जो आया था वो खुद आया था या उसे किसी ने भेजा था? हजरत उमर बिन वहब इरशाद फरमाते हैं कि उसकी क्या मिसाल कि वो मेरे दरवाजे पे आ जाए, बल्कि उसे नबी कौनैन ने भेजा था। सुभान अल्लाह। क्या कहा? नबी ने भेजा था। इतनी बात था। हजरत उमर बिन वहब की शहजादी कहती है, बाबा आपको मालूम है अभी कुरान नाजिल होने का वक्त है, अभी कुरान नाजिल हो रहा है, ऐसा न हो आपके हक में भी कोई आयत नाजिल हो जाए। अरे ये काला कलौता दूल्हा जब नबी को पसंद है, जब ये काला कलौता दूल्हा नबी को पसंद है तो उमर बिन वहब की शहजादी कौन होती है मना करने वाली? मुझे भी पसंद है, चाहिए और नबी की बारगाह में कह दीजिए कि आपने जो दूल्हा भेजा है वो दूल्हा मुझे भी पसंद है, मेरी बेटी को भी पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये सादे सुलैमी चल रहा था, धीरे धीरे चल रहा था, पीछे पलट कर भी देख रहा था। सादे सुलैमी ने देखा उमर बिन वहब आ रहे, तलवार लिए हाथ में, घोड़े पे सवार। अब देखा, देखने के बाद अब समझ गया कि मेरी गर्दने कटने वाली है, मेरी जान जाने वाली है, अब मैं मरने वाला हूँ। जो धीरे धीरे चल रहा था, टहल टहल के चल रहा था, अब तेजी में चलने लगा। नबी की बारगाह में हाजिर हो जाता है। नबी की बारगाह में अलीज़ा पेश करना ही चाह रहा था।
उमर बिन वहां पहुंच जाते हैं और अर्ज करते या रसूल अल्लाह, आपने जो दूल्हा भेजा वो मुझे पसंद है। अब मेरे आका की बारगाह में सादे सुलेमी बैठा रहा। अब मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सादे सुलेमी जा, तेरा रिश्ता फिक्स हो गया, जा तेरा रिश्ता तय हो गया, जब अब शादी की तैयारी कर। सादे सुलेमी धारे बार कर रोने लगा और अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मेरे पास शादी की करने का इंतजाम नहीं है, मेरे पास दहेज का इंतजाम नहीं है, मैं बीबी का जोड़ा कहाँ से लाऊंगा, मैं कपड़े कहाँ से लाऊंगा, बीबी को खिलाऊंगा कहाँ से, मैं पिलाऊंगा कहाँ से, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सादे सुलेमी घबराने की जरूरत नहीं है, जा उस्मान गनी के पास जा और कहना कि मुझे नबी ने भेजा है, कुछ दिनार दे दीजिए ताकि मैं शादी का जोड़ा खरीद लूं। और मेरे मिल्लत के खजूर मुसलमानों, हजरत उमर बिन भट्ट शहजादी ने कहा था कि मैं इस काले कलौने दूल्हे से मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। यूं कहा था, इसलिए कहा था कि कल मैदान महशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का मददगार न होगा, कोई किसी का पुरसे हाल न होगा। जब उस वक्त तमाम लड़कियां जमा होगी, तब लड़कियां फख्र करेगी कि मेरा रिश्ता किसी प्रधानमंत्री ने तय किया है, मेरा रिश्ता किसी राष्ट्रपति ने तय किया है, मेरा रिश्ता किसी मिनिस्टर ने तय किया है, मेरा रिश्ता किसी मुख्यमंत्री ने तय किया है, मेरा रिश्ता किसी मुखिया ने तय किया है, मेरा रिश्ता किसी कलेक्टर ने तय किया है, मेरा रिश्ता किसी डीएम ने तय किया है, मेरा रिश्ता किसी मालदार ने तय किया है, मेरा रिश्ता किसी कन्यादार ने तय किया है। उस वक्त बाबा मैं फख्र से कह सकती हूँ, ए लड़कियों सुनो, तेरा रिश्ता दुनिया भर ने तय किया है। और ये उमर बिन वाब की शहजादी वो है जिसका रिश्ता मुझे मुख्तार ने तय किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबका रिश्ता दुनिया भर ने तय किया, लेकिन मैं फख्र से कहूंगी कि मेरा रिश्ता अहमद मुख्तार ने तय किया है। हजरत उमर बिन वहाब की शहजादी इसलिए। अब आइए, सादे सुलेमी कहा गया, उस्मान गनी के पास जाते और जाने के बाद दिरहम और दीनार लेते हैं। अल्लाह अकबर। वहां से दिरहम और दीनार लेकर कहाँ जाते हैं? कपड़ा के मार्केट में जाते, कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं, शादी का जोड़ा खरीदने जाते हैं। इतने में एक आवाज आती है, अर्रफी मैदान कारज़ार में चलो, इस्लाम के ऊपर आँच आ गई, इस्लाम को बचाने चलो। ये सादे सुलेमी करियर नौजवान मैदान कहाँ जाता है? कपड़े की मार्केट में नहीं जाता है, कपड़ा खरीदने नहीं जाता है, बीबी के लिए जोड़ा खरीदने नहीं जाता है, शादी का इंतजाम करने नहीं जाता है, लोहे के मार्केट में जाता है, ढाल खरीदता है, तलवार लेता है, घोड़े के मार्केट में जाता है, घोड़ा खरीदता है, घोड़े में सवार हो जाता है, काफिला के पीछे पीछे चलने लगता है। दिल में जब ख्याल पैदा हुआ, मैं सादे सुलेमी तुझे नबी ने शादी का जोड़ा खरीदने के लिए भेजा है, और नबी नाराज हो जाएंगे तो दिन दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वो सादे सुलेमी पीछे पीछे चल रहा है। अल्लाह अकबर। मैदान कारज़ार में पहुंचते हैं, लड़ाइयाँ होती, लड़ाई होने के बाद ये सादे सुलेमी ये करियर नौजवान शहीद हो जाता है। जब शहीदों की लाश को मेरे आका जमा कर रहे थे, सादे सुलेमी के लाश को लेकर जब मेरे आका मदीने के गली में चल रहे थे, तो मेरे आका चंगुल के पल चल रहे थे, मेरे आका अंगूठे के पल चल रहे थे। मेरे आका जब सादे सुलेमी के लाश को कब्र में उतार रहे थे, तो पहली मरतबा उतारा चेहरा फेर लिखा, दूसरी मरतबा उतारा चेहरा फेर लिखा, जब आपने तीसरी मरतबा उतारा, सहाबा देखकर परेशान, सहाबा देखकर दंग हैरान कि आका को ऐसे करते कभी न देखा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आज तक ऐसा मामला तो मैंने ना देखा, आखिर वजह क्या है? कि चंगुल के बल चल रहे थे, अपने उतारा कब्र में चेहरा फेर लिखा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए सहाबी जानना चाहते हो, ए सहाबी सुनना चाहते हो? सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह करम फरमा दिया जाए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए सहाबी सुनो, जब सादे सुलेमी के लाश को लेकर मदीने के गली में चल रहा था, इतने फरिश्ते आ गए थे कि पांव रखने की जगह नहीं थी, इसलिए चंगुल के बल चल रहा था। जब उसने लाश को मैं कब्र में उतार रहा था, तो हुराने फरिश्ता आ गई थी और ये कह रही थी, ये काला कलौटा दूल्हा मुझे चाहिए। आपस में लड़ने लगी, इसलिए एक हुराने फरिश्ते
خدیجہ اپنا شوہر بنانے سے انکار کر رہی تھی، اس نے اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کر دی. اسلام پہ جان کو لٹا جا قرآن بہشت ہے، وہ اپنا شوہر بنانے کے لیے تیار ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ بہتر. یہ ہے اسلام. اگر اسلام کی خاطر اس نے اپنی جان کو قربان کیا، قرآن بہشت اسے اپنے آغوش میں لینے کے لیے تیار ہے. اور میرے ملت کے جرم مسلمان، میں نے کہا تھا 20 سے 25 منٹ، میرے 20 منٹ ہو چکے ہیں. 5 منٹ اور سنبھالنا ہے. 5 منٹ. آج جس لڑکی کی شادی ہے اور جناب نور محمد بھائی صاحب اپنی بھانجی کی شادی کر رہے ہیں، اس لڑکی کے والد محترم نہیں ہے، والد نہیں ہے. اس لڑکی کے دل سے پوچھنا جس کا باپ نہیں ہوتا ہے. یہ زمانے والے کیا جاننے کے، یہ زمانے والے کو صرف چاہیے تو پیسے چاہیے، چاہے وہ غریب کی بیٹی کیوں نہ ہو، چاہے چوری کر کے لا کر کیوں نہ دے، ڈاکہ زنی کر کے کیوں نہ دے، اسے پیسے سے مطلب ہے. وہ بیٹی سے جا کر آج پوچھ لینا، اس کے دل سے پوچھنا کہ بتلانا آج میری شادی ہے. شادی پہ سب لڑکیاں خوش ہوتی ہے، سب لڑکیاں خوشیاں مناتی ہے. کیا تو خوشی منا رہی ہے؟ وہ لڑکی کہے گی نہیں، آج میں اپنے بابو کو دیکھ رہی ہوں، میں اپنے خالو کو دیکھ رہی ہوں، میں اپنے رشتہ دار کو دیکھ رہی ہوں، لیکن آج میرے خوشی کے موقع پہ آج میرا بابا نہیں ہے. آج میرا باپ ہوتا تو میرے ڈولی کو اٹھاتا. میرا باپ نہیں، میرے ڈولی کو کاندھا لگانے والا. جس باپ کے سہارے میں نے چلنا سیکھا، جس باپ کے انگلی کو پکڑ کے میں نے اٹھنا سیکھا، جس باپ نے میرے خاطر راتوں دن محنتیں کی ہے، جس باپ نے یہ ارمان دل میں پالا تھا کہ جب میری بیٹی پیدا ہوئی ہے میں اپنے بیٹی کو دلہن کے جوڑے میں دیکھو، آج وہ باپ دیکھنے والا نہیں ہے. سب تو موجود ہے لیکن میرا باپ نہیں ہے، اس لیے میں خوش نہیں ہوں. سب خوشیاں مناتی ہے لیکن آج میں اپنے باپ کے لیے پریشان ہوں. آج میرا باپ ہوتا تو میں بھی خوش ہوتی اور میرا باپ بھی خوش ہوتا. سبحان اللہ. وہ لڑکی آج غمگین ہوگی. آج اس لڑکی کے دل سے پوچھنا صاحب کہ غریب کی شادیاں کیا ہوتی ہے، غریب کی بیٹیاں کتنی تڑپتی جب شادی ہوتی ہے. جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا نا، وہ بیٹی جب کسی کی شادی کو دیکھتی ہے نا تڑپ جاتی ہے. رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتی، مالک و مولا ہمیں تو نے غریب کیوں بنایا، غریب گھر میں پیدا کیوں کیا. مالک و مولا کاش میں امیر کے گھر میں پیدا ہوا ہوتی، کاش میں امیر کے گھر میں ہوتی تو آج میں کباڑی نہیں نظر آتی. آج میرے باپ دہیج دے کر یہ زمانے والے کے منہ کو بند کر کے میری شادی کرتے ہوئے نظر آتے. میرے باپ کے پاس اتنی حیثیت نہیں کہ زمانے والے کو دہیج دے سکے. میرے باپ کے پاس اتنی اوقات نہیں ہے کہ آج میری ڈولی کو اٹھا سکے. وہ لڑکیاں سسکیاں مارتی ہے، وہ دھاڑے مارتی ہے. یاد رکھ لینا میرے ملت کا جو مسلمانوں، وہ لڑکیاں سسکیاں مارتی ہے، دھاڑے مارتی ہے. اگر وہ لڑکی کہیں غلط قدم اٹھاتی ہے تو چاہے وہ غلط قدم اٹھاتی ہے، اس میں غلط قدم اٹھانے پہ مجبور ہم نے کیا ہے، آپ نے کیا ہے. اگر اس کو اپنے گھر کی زینت بنا لیتے، اپنے گھر کی بہو بنا لیتے، ہم اپنے گھر میں لے آتے تو وہ لڑکی جا غلط جگہ پہ نہ جاتی بلکہ ہمارے گھروں کی زینت بنتی ہوئی نظر آتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج امیروں کا بھی حال یہی ہے صاحب، جس کو اللہ نے جتنا پیسہ دیا ہے، جتنا مال و زر دیا ہے، وہ اتنا دہیج مانگتا ہے، اتنا دہیج لیتا ہے. یاد رکھ لینا کل میدان محشر میں رب کے حضور حاضر ہونا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. رب پوچھے گا ذرا یہ تو بتلانا تجھے دولتوں سے نوازا تھا، میں نے تجھے مال و زر سے نوازا تھا، بتلانا تم نے اپنے دولتوں کو کہاں خرچ کیا ہے، بتلانا تم نے اپنے دولتوں کو کس جگہ پہ خرچ کیا ہے. بیٹے والے سے بھی رب پوچھے گا ذرا یہ تو بتلانا میں نے تجھے 5 بیٹے دیے تھے، میں نے تجھے 4
شادی کیسے کی ہے؟ وہ بیٹا والا کیا جواب دے گا؟ رب پوچھے گا، کہے گا کہ ہاں میں نے فلاں فلاں جگہ پہ شادی کی ہے۔ رب ارشاد کی بارگاہ میں یہ خاتون بھی ہوگی، یہ غریب لڑکیاں بھی ہوگی، رب کی بارگاہ میں نسائیں پیش کرے گی، اے مالک و مولا میں بھی اسی کے علاقے میں رہا کرتی تھی، میرے پاس دہیج دینے کے پیسے نہیں تھے، مالک و مولا یہ انسان میری غربت کا مذاق اڑا رہا تھا، میری فقیری کا مذاق اڑا رہا تھا، لیکن اس کے دل میں توفیق نہیں ہوئی کہ رب کعبہ مجھے اپنے گھر کی زینت بنا لے۔ اس مالدار سے بھی پوچھا جائے گا کہ بتلانا تو نے دولتوں کو کہاں خرچ کیا، تجھے دولتوں سے نوازا تھا، ہوتا یہ چاہیے کہ تو اپنے دولتوں کو لے کر غریب کی بیٹی کے پاس جاتا اور کہتا بہن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے مال و زر سے نوازا ہے، تجھے خرچ جو ہے دلہن کے جوڑے میں بھیجوں گا، اپنے مال و زر کو خرچ کر کے تجھے دلہن بھر میں بناؤں گا۔ یہ لڑکیاں بعد میں خوش ہوتی، مدینے والے سرکار پہلے خوش ہوتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہونی کیا چاہیے صاحب، لیکن آج ایسا ہے نہیں ہے۔ غریب جو ہے جتنا اسے اتنا ستایا جاتا ہے، چاہے غریب کی بیٹیاں کتنے پڑھ لے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ زمانے والوں کو صرف چاہیے تو پیسے، یہ پیسے کے ہوس کے پجاری بن چکے ہیں۔ نہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا والدینھا فاظفر بذات الدین، دینداری کو سب سے زیادہ فوقیت دو، اس لیے کہ دیندار ہوگی تیری آنے والی نسل نیک ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دیندار خاتون ہوگی تمہارے گھر میں قدم بعد میں رکھے گا، اللہ تیرے گھر میں رحمتیں پہلے بھیج دے گا۔ دیندار ہوگی تبھی نا، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوگی تبھی نا، نمازی ہوگی تبھی نا، متقی پرہیزگار ہوگی تبھی نا۔ اگر ناچنے والی ہوگی تب، گانے والی ہوگی تب، وہ خود بھی ناچے گی، پورے خاندان کو نچائے گی، یاد رکھیں گا۔ ہم دینداری کو سب سے زیادہ فوقیت دیں، اس لیے کہ دیندار کنیز آپ کو یہاں بھی کام آئے گی، مرنے کے بعد بھی کام آئے گی۔ اب پوچھ سکتے ہو علماء کرام سے کیسے کام آئے گی؟ دیندار کنیز اگر قرآن پڑھنے والی ہوگی، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوگی، آپ نے جو بہو لایا ہے وہ نمازی ہوگی، متقی پرہیزگار ہوگی، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ مر جائیں گے، مرنے کے بعد آپ کے قبر میں عذاب ہو رہا ہوگا، آپ کے قبر میں عذابیں دی جا رہی ہوگی۔ جس بہو کو آپ نے لایا ہے اگر وہ بہو دنیا میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرے گی، نماز پڑھے گی، نماز میں دعا کرے گی، اے مالک و مولا میرے سسر جو جا چکے ہیں، میرے سسرال والے جو جا چکے ہیں، مالک و مولا میں نے جو قرآنیں پڑھی ہے، مالک و مولا میں نے جو نمازیں پڑھی ہے، اس کے توفیل اس کی مغفرت کر دے۔ یہ دنیا میں بیٹھ کے دعا کرے گی، اللہ تیرے عذاب میں کمی کرتا تھا نظر۔ جب ہم دیندار بہو لائیں گے تب، نہیں لائیں گے تو پھر شاید معاملہ گڑب نہیں ہو، معاملہ خراب ہے۔ میں نے آیت مبارکہ پڑھا تو ان کی فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں، اے مردوں کی جماعت، تلاش کرو تم اپنے لیے جوڑا، جو لڑکی تمہیں پسند آ جائے، اچھی لگے، اس سے تم شادی کر لو۔ اب کتنی شادی، کیسے شادی، انشاءاللہ عزیز پھر کبھی آپ نے بلایا تو گفتگو یہاں سے شروع ہوگی۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبھی آدمی کا پڑھ جائے استغفر اللہ رب العالمین کے لیے